موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نعت خواں نعت شریف کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں، جس میں ریکارڈنگ کرنے والا اسے خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کے ذریعے مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ افیکٹ شامل کر دیتے ہیں، جس سے سننے والے کو اس میں جھنکار یا میوزک معلوم ہوتا ہے۔ ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میوزک ہوتا ہے یا میوزک نما کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کچھ؟ اگر میوزک ہوتا ہے وہ جو مخصوص آلات سے بجایا جاتا ہے پھر تو ذرا ناجائز ہے، اور غالباً نعت خوان نہیں کرتے ہوں گے، ان کے کلپ اٹھا کر فیس بک سے یا مختلف جگہوں سے یہ لوگ ایک ایک شعر اب آ رہی ہے، لیکن میوزک والے مجھ تک تو شاید کم ہی پہنچتا ہو، میں میوزک ہوتا تو بند کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ وہ اس طرح دیتے ہوں گے، تو جو بھی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو اگر وہ میوزک دیتے ہیں، علماء کے بعض اوقات وہ کلپ اٹھاتے ہیں، علماء تو ظاہر ہے ان کو میوزک سے کیا واسطہ، تو ان کے بھی کلپ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ پھر یہ کہ سننا نہیں ہوتا، کہ سنیں گے تو میوزک کی آواز بھی تو آئے گی، ظاہر ہے گناہ گار ہوں گے میوزک سنیں گے تو۔ اب یہ نیت تو ہو نہیں سکتی کہ صاحب وہ میوزک کی طرف ہم توجہ نہ دیں اور خالی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ سنیں، یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ زمانے سے قوالی پر علماء کرام کے کلام موجود ہیں، اچھا خاصا اختلاف ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عدم جواز کا ہی ہے، تو اب یہ کہ کیا اعلیٰ حضرت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صاحب وہ میوزک کی طرف توجہ نہ دو باقی کلام سنو، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس طرح کے میوزیکل جو کلام ہیں یہ جبکہ ہے میوزک اس میں تو گناہ گار ہوگا، سننے والا بھی گناہ گار ہوگا، وائرل کرنے والا زیادہ گناہ گار ہوگا، جس نے چلایا وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا۔ وہ اس طرح اس کی ترتیب ہم بناتے ہیں کہ جیسے کہ میوزک کسی نے ڈالا ہے نا، اس نے وائرل کیا تو 100 آدمیوں تک پہنچا، تو یہ 100 کا گناہ اس کو ملے گا جس نے پہنچایا، سب کو اپنا اپنا ایک ایک کا گناہ ملے گا سننے، اگر یہ سنتے ہیں تو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ ان 100 نے ہر ایک نے 100 کو وائرل کیا، ان سب کو 100 کے سننے کا گناہ ملے گا جبکہ وہ 100 جانے سنتے ہیں، اور ان سب کا مجموعہ بنا 1,00,100، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اب یہ 1,00,100 کا گناہ اس کو ملا جس نے وائرل کیا تھا، تو یوں وائرل کرنے والے کو بہت گناہ اس کا بڑھ جائے گا اس طرح، اور اس کی میں نے کہا لائف بڑی ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ جلدی نہیں جاتا، یہ کبھی کسی کا نظر میں آیا توجہ ہو گئی تو پھر اس نے وائرل کر دیا۔ بعد ایسے ہوتے ہوں گے تو سنبھال کے رکھتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے اس کو، تو اس سے تو توبہ کرنی ہوگی، اور اس کا اگر وائرل کیا تو اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی، اس کا اعلان کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی خفیہ گناہ کی چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور سر عام کیے ہوئے گناہ کی سر عام توبہ۔ تو اس میں یہ پیغام دینا ہوگا کہ میرے اتنے کلام یا فلاں کلام یہ میوزیکل میں نے وائرل کیے، میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، جبکہ توبہ کر لے، اور جس کے پاس ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، پھر یہ پیغام جو اس کو یہ وائرل کرے، وائرل کروائے، اور جس کا یاد ہے کہ اس نے بھیجا ہے تو اس کو ڈائریکٹ بھی سمجھائے کہ ہو سکتا ہے آپ کا پیغام اس تک نہ پہنچے، ہے تھوڑا مطلب شرم کی بات ہے، شرم، لیکن دنیا کی شرم اچھی، آخرت کی شرم جو ہے نا، جو ہمیں اچھا سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، ان کے سامنے جب پردہ چاک ہوگا کتنی رسوائی ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے وہ ازالہ کرنے میں، توبہ کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے اور دیر بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اس میوزک کے لیے مطلب کوئی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت تو اس کو ناجائز ہی بولتے ہیں، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو۔ تو گانے باجے بھی صحیح ہو جائیں گے، گانے بھی سارے گانوں کے الفاظ تو غلط نہیں ہوتے، الفاظ اپنی جگہ پر، میوزک اپنی جگہ پر، گانے سنتے جاؤ، موج کرو، یہ تھوڑی ہوگا۔
وہ میوزک والا کوئی کلام، کوئی نعت، کوئی واعظ، کوئی بیان نہیں سن سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔